بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کر رہی ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر لوگ یا کوئی رشتہ دار آپ کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، تو ان سے کیسے ہم نمٹ سکتے ہیں، کیسے ان کو اس بات سے منع کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ کوئی بھی ہماری بے عزتی کرے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب کوئی ہماری برائی کرتا ہے، ہم پہ نکتہ چینی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ پہلا پوائنٹ جو ہے میرے پاس کہ وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ ہے، کہ کیوں وہ آپ سے خفا ہے یا آپ کی برائی کر رہا ہے یا آپ میں غلطی نکال رہا ہے۔ تو اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں وہ آپ سے ایسے اس کا بیہیویئر ہے۔ اگر آپ کو اس کی وجہ مل جائے اور اگر اس میں آپ کی غلطی نکلے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اب غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ بعض اوقات ہم سے انجانے میں بھی کچھ ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو ہم کے جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن دوسرا بندہ جس کے ساتھ وہ ہم سے سرزد ہوئی ہوتی ہے اس کو تو بہت اچھے سے احساس ہو جاتا ہے، لیکن اس کا موڈ بعد میں خراب ہوتا ہے۔ تو پھر آپ یہ ہے کہ اپنی غلطی مان لیں، اپنی غلطی تسلیم کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا بھی بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ تعلقات خراب نہ کریں اور بحث سے بچیں۔ اب یہاں پہ آپ خود کو سمجھدار بھی ثابت کریں گے اور اپنا دوسروں کے جو دل میں ہے اپنی قدر بھی بڑھا لیں گے۔ دوسرا جو پوائنٹ میرے پاس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے رشتہ دار کہہ لیں یا کچھ فیملی سرکل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اب حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے وہ خود وہ ڈرتے ہیں آپ سے، لیکن ڈائریکٹ وہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے آپ کو اگر ترقی کر رہے ہیں، ترقی کرتا ہوا دیکھ کے اب وہ آپ کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے جیسے کہہ لیں، تو وہ آپ میں سے نکتہ چینی کریں گے، آپ کی بات بے بات بے عزتی کریں گے، تو آپ کو ایسے گلٹی فیل کرانے کی کوشش کریں گے کہ جیسے آپ نے کچھ کیا نہیں، کچھ اچھا نہیں کیا۔ تو اب وہ خود تو کر نہیں سکتے، اب ان کو دوسروں پہ ہی نظر ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو اس کے مقصد سے کیسے ہٹائیں۔ تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دوسرے کا دل برا ہو جائے، وہ اپنے کام پہ کنسنٹریٹ نہ کر سکے۔ تو ایسے لوگوں سے مت الجھیں، انہیں چھوڑ دیں، انہیں جانے دیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان سے مت الجھیں تاکہ آپ ان کی باتوں کو اپنے ذہن پہ نہ سوار کریں۔ اور وہ اپنی جیلسی اگر آپ سے حسد کر رہے ہیں تو اس کا مسئلہ ہے، آپ اپنے آپ کو مت بدلیں، خود کو سیف رکھیں۔ اب اسی طرح تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسروں کو انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کی بات سن کر آپ خوش ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بری بات آپ کو اس طریقے سے کہتا ہے تو وہ آپ کو دکھی کر جاتا ہے۔ تو نہیں، دوسروں کو خود پہ کنٹرول کرنے مت دیں، دوسروں کے ہاتھ میں اپنی خوشی یا دکھ مت دیں، خود کنٹرول کر اپنی خوشی، اپنا دکھ جو ہے اپنے تک محدود رکھیں تاکہ دوسرے جو ہیں اپنے تک رکھیں، دوسروں کو یہ چیز کنٹرول کرنے نہ دیں۔ خود کو ماچس کی تیلی کی طرح نہ بنائیں جو ذرا سی رگڑ سے جل جاتی ہے، بلکہ خود کو سمندر کی طرح بنائیں جس میں اگر کوئی پتھر بھی پھینک دے تو پرسکون رہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی بھی آتا ہے اور آپ میں سے بلا وجہ اب ایک بندہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ بس اس کی عادت ہے، اگر وہ آپ کو نقص نکال رہا ہے کچھ، اگر آپ پتلی ہیں تو وہ آپ کو یہ نہیں، اب ہر کسی کے بات کرنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر آپ پہ کوئی کلر جو ہے کپڑے پہنے ہیں، سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ پہ سوٹ کر رہا ہے، تو وہ یہ دیکھ کے آپ سے جیلسی فیل کریں گے، آپ کی تعریف نہیں کریں گے، بلکہ الٹا یہ کہیں گے کہ یہ کلر تو آپ پہ بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا۔ تو ایسا کرنے مت دیں خود۔ اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ جو ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھے۔ رونے دھونے والے سے سب لوگ دور رہتے ہیں، رونے دھونے والے کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا اور اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ آنسو کو تو آنکھ میں بھی جگہ نہیں ملتی، آج کل سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا، ہر کوئی آتا ہے اور سمجھا کے چلا جاتا ہے۔ تو خود کو ایسا بنائیں
کہ مطلب اپنے چہرے پہ اگر آپ پریشان بھی ہے، مشکل بھی ہے، کچھ ٹینشن بھی ہے، تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، کیونکہ ہنستا مسکراتا چہرہ تو ویسے ہی اچھا لگتا ہے۔ ہر ٹائم رونے دھونے والے انداز سے جو ہے نا لوگ اکتا جاتے ہیں اور ان سے دوری بناتے ہیں۔ تو کوشش کریں اگر بھی کسی بھی قسم کے کوئی مسئلے ہیں وہ جلد سے جلد نپٹا سکیں اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ اگلا جو میرے پاس اسی طرح پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم خود کو نہیں، آج کل کا جو دور ہے اس میں ایسا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا خود کو نہیں کوئی بھی بدلنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو ہی بدلوں اور دوسروں کو اپنی موڈ کے مطابق، اپنے حساب کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ تو ہر کوئی جو ہے اسی طرح روٹین میں لگا۔ اب دوسروں کو بدلنا جو ہے ایک انسان کی جیسا ہوتا ہے وہ اس کی فطرت میں جی چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں۔ روتے دھوتے چہرے کسی کو بھی نہیں پسند آتے۔ آنسو جو ہے، آنسو تو آنکھ میں بھی نہیں ٹھہرتا، وہ بھی گر جاتا ہے۔ تو اسی طرح کوشش کریں کہ اپنے اندر کی جو بھی کیفیت ہے آپ لیکن اپنے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رکھیں، اس سے دوسروں کو نا اچھا امپریشن پڑتا ہے اور انسان قدرے پورے اعتماد نظر آتا ہے، جبکہ روتے دھوتے شخص کبھی بھی آپ کو پورے اعتماد نظر نہیں آئے گا۔ اور جب خود کو بدلنے کی بات آتی ہے تو خود کو بدلنا جو ہے وہ کہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ آپ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کو بدلنے سے مراد یہی ہے کہ جب ہم بہت ایک انسان اب چاہ رہا ہے کہ ایک کام کوئی نہ کرے، اگر ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو دوسروں پہ کنٹرول کرنا تو بالکل ہی ناممکن سی بات ہے۔ اس کے برعکس ہم خود پہ کافی کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ اگر خود پہ انسان کو کنٹرول ہو نا تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا اور وہ خود کو نا ہر مشکل اور پریشانی میں بھی سنبھال سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ خود پہ کنٹرول نہیں رکھتے وہ ہلکی سی کوئی بھی پریشانی کی بات ہو تو اس میں بہت زیادہ جلدی پینک ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کسی بھی مسئلے کا وہ حل نہیں نکال سکتے۔ تو دکھ ہوتے اسی طرح جب کوئی ہمارے اندر کوئی نقص نکالے، برائیاں نکالے یا کہ عیب بلا وجہ نکتہ چینی کرتے ہیں تو ان سے نا جو ہماری شخصیت ہے وہ بہت بری طرح جو متاثر ہوتی ہے اور انسان ذہنی ڈپریشن میں چلے جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اتنا اعتماد میں رکھیں، خود پہ اتنا کنٹرول رکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو جیلسی فیل کرتے ہوئے آپ میں بلا وجہ جو کہ آپ میں ہے بھی نہیں برائیاں یا کہ بلا وجہ کے یعنی کہ آپ موٹی بہت زیادہ ہیں، آپ پتلی بہت زیادہ ہیں، حالانکہ آپ بالکل نارمل ہو، یا کہ اگر سمارٹ ہیں تو وہ آپ کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھی ہیں، سمارٹ ہیں، لیکن اس کے برعکس ہیں ہاں آپ تو بہت ہی کمزور لگ رہی ہیں، آپ تو کمزور ہو گئی ہیں۔ تو وہ مطلب بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے نا ذہنی ٹینشن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ہوتے ہیں نا مطلب خود پہ جن کو پورا کنٹرول ہوتا ہے وہ اس طرح کی کیفیت کو خود پہ حاوی ہونے نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال لیتے ہیں اور دوسرے کی بات کا بھی بہت اچھے سے جواب دے دیتے ہیں اور انہیں بھی اس طرح کے موقع پہ فائدہ اٹھانے نہیں دیتے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔